تو سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بات چل رہی تھی، ان کے ملفوظات کی. قرآن کی ایک ایک آیت کی 70,000 تفسیریں کی گئی، اور پھر کہا گیا کہ اس پہ بس نہیں ہے، واللہ عالم، اس سے اور زیادہ ہے. یعنی قرآن کا ایک معنی حتمی طور پر آپ اور ہم متعین نہیں کر سکتے، بلکہ ہمارے بزرگوں نے لکھا. امام عبد الوہاب شعرانی لکھتے ہیں کہ نزول قرآن بند ہوا ہے، معنی نزول قرآن آج بھی مومنوں کے دل پہ ہو رہا ہے. یعنی اگر آج بھی کوئی قرآن پڑھے تو اس کے دل پر قرآن کے معنی کا نزول، یہ کوئی کتاب کی فضیلت نہیں ہے سوائے قرآن مقدس. قرآن، بلکہ امام عبد الوہاب شعرانی کہتے ہیں جب آدمی قرآن میں ڈوب جاتا ہے، بہت کثرت سے پڑھتا ہے، تو پھر کبھی کبھی قرآن کی آیت اس کو خود بتاتی ہے کہ میرا مطلب کیا ہے. یہ قرآن ہے جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، جو در در کے بھکاری بن چکے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ. یہ قرآن آج بھی قرآن اپنا معنی کسی کو بتاتا ہے، کوئی آئے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا وہ مطلب نہیں. ہم نے کہا کہ 70,000 تو ظاہری معنی ہے. اگر وقت ہوتا تو میں بتاتا کہ غوث پاک نے تو 70 تفاسیر کی بھی ہے. ملا علی قاری کو اٹھا کر کے پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے بتایا ہے. بعض 21 کہتے ہیں، بعض 70 کہتے ہیں. بہرحال تو مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، جس کو مولانا نظام الدین یمنی لکھتے ہیں، کہ قرآن کی سورہ نبا کی ایک آخری آیت ہے. آخری آیت یہ ہے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. پڑھتے ہیں آپ سورہ نبا کی آخری آیت، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دن کافر کہیں گے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اس دن کافر کہیں گے، یا لیتنی، کاش، کنت ترابا، کہ ہم مٹی ہو جاتے، کیونکہ تراب کا معنی ہوتا ہے مٹی کے. اب کافر اس دن مٹی ہونے کی تمنا کیوں کریں گے؟ کیونکہ ان پر عذاب اتنا ہو رہا ہوگا کہ کافر تمنا کریں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جائیں. ٹھیک، وہ مٹی ہونے کی تمنا کریں گے. لیکن اب چونکہ ایک آیت کا ایک مطلب نہیں ہے نا، 70,000 معنی ہے، تو مخدوم صاحب اب اس کا ایک معنی بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کافر تمنا کریں گے کہ کاش ہم تراب ہوتے یا ہم تراب ہو جاتے. یعنی اب مٹی کا معنی نہیں لیا آپ نے یہاں، حالانکہ یہ معنی بھی ہے، یہ بھی صحیح ہے. اور جو آپ بیان فرمائے، چونکہ جس کا جتنا علم ہے، جتنا ظرف ہے، جتنا قرآن میں ڈوبا ہے، غوطہ زن ہے، اتنی وہ بات کرتا ہے. مخدوم صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ کافر اس دن، اس کا ایک مطلب یہ بھی کہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم تراب ہوتے. اب یہ تراب ہوتے مطلب وہ ایک شخصیت بتانا چاہتے کہ تراب، وہ تراب بننا چاہتے. یہ تراب کون تھا؟ تو اب آپ بیان فرماتے ہیں، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بطور مفہوم بیان کر رہا ہوں. تراب ایک شخص تھا، کافر تھا. تراب نام کا ایک شخص تھا، کافر تھا. وہ ایک راستے سے جا رہا تھا، تو اس نے جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو علم دین کو اپنے قلم سے لکھ رہا ہے. اس کا قلم اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے. تو تراب دیکھتا ہے کہ بچہ ہے اور یہ علم دین لکھ رہا ہے، تو اس کے ہاتھ سے قلم گرا. تو تراب نے سوچا کہ یہ بچہ نیچے اترے گا، اس کو زحمت ہوگی. اس طالب علم کو تراب نے قلم اٹھایا اور اٹھا کر کے اس کے ہاتھ میں دے دیا. خرید کے نہیں دیا، چندہ کر کے نہیں دیا، کسی سے مانگ کے نہیں دیا. اسی بچے کا قلم نیچے گرا، تراب نے اٹھا کے دے دیا. اب تراب گیا مر، تو قیامت کے دن تراب جنت میں جا رہا ہوگا. مخدوم صاحب فرما رہے ہیں کہ تراب نام کا وہ شخص جنت میں جا رہا ہوگا. تو اس سے پوچھا جائے گا، او تراب، تو تو کافر تھا، تو ایمان والا نہیں تھا، تو ہم میں سے تھا، تو جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ تو تراب کہے گا کہ میں نے مسلمانوں کے ایک بچے کو جو علم دین لکھ رہا تھا، اس کا گرا ہوا قلم اس کو اٹھا کر کے دیا. صرف قلم اٹھا کر دیا تو مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا کی، اور مرنے کے بعد اب مجھے جنت میں داخل کیا جا رہا ہے. صرف قلم اٹھا کر دینے کی برکت ہے کہ اللہ نے مرنے سے پہلے ایمان دیا، مرنے کے بعد جنت عطا کی. تو اس دن کافر تمنا کریں گے، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم بھی تراب ہوتے، کسی
علم دین حاصل کرنے والے کا قلم ہی اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھما دیتے تو آج یہ عذاب نہیں ہوتا، ہم پر بھی انعامات کی بارش ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سید امین القادری صاحب قبلہ۔ اب آپ اندازہ فرمائے اس نے خرید کے نہیں دیا، اگر کوئی بندہ طالب علم کو خرید کر دے، اس کا خرچہ اٹھا لے، یا مدرسے چلائے، یا مدرسے بنائے، یا مدرسہ بنانے چلانے والوں کی مدد کرے، ان کی امداد کرے، ان کا سپورٹ کرے، علم دین کے معاملے میں لوگوں کی مدد کرے، تو اللہ اس کو کیا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ لیکن قوم کی سوچ بڑی عجیب ہے، مردوں کے نام سے، مرحومین کے نام سے ایصال ثواب بھی کریں گے تو کیا؟ ہر بندہ مسجد میں قرآن لا کے دے رہا ہے، میرے ابا کے نام سے، میرے چچا کے نام سے، میرے دادا کے نام سے، سب قرآن لا کر کے دے رہے ہیں۔ بھئی کیوں؟ سینکڑوں ہزاروں قرآن جمع ہو گئے مسجد میں، پڑھتے کتنے ہیں؟ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن دینے کی بجائے آپ ایصال ثواب کے طور پر جو مدرسے میں کتابیں لگتی وہ دے دیں؟ ایصال ثواب کے حوالے سے بھی ہمارا بڑا عجیب سا تصور ہو گیا ہے۔ کیا تصور ہو گیا ہے؟ تصور یہ ہو گیا ہے کہ ہر آدمی کنویں کھدوانا چاہتا ہے، کیوں کا کنواں کھدوانے میں ثواب ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جس حدیث سے ہم کنواں کھدوانے کو بتاتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، اگر اس کا اشارت النص ہم دیکھیں تو ہمیں تو کچھ اور پیغام ملتا ہے۔ حضرت سعد رسول اللہ کے پاس آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں کا وصال ہو گیا ہے، اب میں ان کے لیے کیا کروں؟ تو اس وقت تو ضرورت تھی مدینہ منورہ والوں کو پانی کی، ضرورت تھی پانی کی، تو حضور نے ایصال ثواب کے طور پر پانی کی طرف توجہ دلائی۔ تو گویا کہ ہمیں اشارت النص کے طور پر یہ بات مل رہی ہے، جب بھی اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنے کے لیے نکلا کرو، خرچہ کرنے کے لیے، تو وقت کے بڑے عالم سے، جس کا تقوی، جس کی پرہیزگاری یکش اللہ کے مصداق ہو، اس سے مشورہ کر لیا کرو کہ میں کروں کیا۔ اور اس عالم کی ذمہ داری ہے وہ جو ضرورت ہے اس کی طرف توجہ دلائے۔ جب پانی کی ضرورت تھی تو پانی کی طرف توجہ دلائی گئی، اور آج ضرورت ہے مدارس کو تقویت دینے کی، علم کی مدد کرنے کی، اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں العلم حیات الاسلام و عماد الدین، کہ علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی طرف توجہ دیں، اور بالخصوص اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخلہ کروائیں، اپنے بچوں کو پڑھوائیں۔ ہمارے بچوں کے پاس کم سے کم اتنا علم رہنا چاہیے کہ ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، نماز کیسے پڑھنی چاہیے، غسل کیسے کرنا چاہیے، کیا بات کہیں گے تو مسلمان رہیں گے، کیا کہیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔